مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام روح رمضان میں، آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین کرام، خواتین اسلام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام روزانہ وقت سحر وقت افطار آپ کے لیے اسپیشل لا رہے ہیں، اور یہ ابتدائی رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست، احباب، فرینڈز، رشتہ داروں کو بتلائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی کریں۔ میں اور ATV کی جانب سے پورے ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور جیسے ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم روزانہ مختلف علماء کرام کو اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان علماء کرام قرآن و احادیث کی روشنی میں جوابات سے ہمیں اور آپ کو مشرف بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ایک اور نئی ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے مولانا حافظ محمد اویس صاحب قادری جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان میں۔ ATV کی پوری ٹیم آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے رمضان کی۔ جیسے کہ ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام کے شروع میں ابتدا میں ہم ایک نعت پاک رکھتے ہیں، نعت پاک کے لیے مداح رسول کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کے ہمارے مداح رسول ہوگے علی جناب شیخ شاہ ولی، جو ہمارے پروگرام سے جڑ رہے ہیں، ان سے ہم نعت سنیں گے، اس کے بعد پروگرام کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد مبارک وسلم۔ سرکار دو عالم کی کیا شان نرالی ہے، سرکار دو عالم کی کیا شان نرالی ہے، سایہ ہے نسانی ہے، ہر بات مثالی ہے، سایہ ہے نسانی ہے، ہر بات مثالی ہے، امت کے گناہوں کو بے شک وہ چھپا لیں گے، امت کے گناہوں کو بے شک وہ چھپا لیں گے، اس واسطے کاندھے پہ کملی بھی تو کالی ہے، اس واسطے کاندھے پہ کملی بھی تو کالی ہے، کیا شان کریمی ہے، کیا در یتیمی ہے، کیا شان کریمی ہے، کیا در یتیمی ہے، آقا ہے غریبوں کے مسکینوں کے والی ہے، آقا ہے غریبوں کے مسکینوں کے والی ہے،
ہر مانگنے والے کو دربار محمد کی کیا شان نرالی ہے، دربار محمد کی کیا شان نرالی ہے، سرکار دو عالم کی کیا شان نرالی ہے، سایہ ہے نسانی ہے، ہر بات مثالی ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے عالی جناب شیخ شاہ ولی جو نعت پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری ٹاپک ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت، احکام و مسائل۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کتنی نکالنا چاہیے اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کئی ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مولانا اویس صاحب کو مدعو کیا ہے، ان سے ان سوالات کے بارے میں پوچھیں گے اور انشاءاللہ وہ جوابات بھی دیں گے۔ ہمارے ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ بغور دیکھیں، بغور سماعت کریں، اس سے انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو مولانا میں پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا جیسے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے، تو پہلا سوال آپ یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ احکام و مسائل پر گفتگو کریں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے تو انسانوں پر اللہ رب العزت نے چند پابندیاں عائد فرمائی ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے ان احکام کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ باعث برکت و باعث رحمت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدائی سورت، جو ہماری قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں تو ابتدا میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ البقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے متقیوں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ تو پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی پرہیزگار تقویٰ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی جب بات آتی ہے تو اپنی عقل کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اپنی بات کو اور اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو بازو رکھ کر محض اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے آگے سر جھکا کر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو فرمائے وہی عقل ہے اور وہی سمجھ ہے اور وہی کامیابی ہے۔ ایک تو مومنوں کی صفت ہوئی۔ دوسری مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت بہت خاص ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے متقین بندے جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک مقام پر چوتھے پارے کی ابتدائی آیت، پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یعنی تم اس وقت تک ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ دو، محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر، بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ لہذا اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نفس کی کئی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز مال کی محبت انسان کے دل سے ختم ہوتی ہے۔ جب انسان مال کی محبت کا دھنی نہ ہو تو خود بخود اس میں ایک غریبوں، مفلسوں، محتاجوں کا خیال خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کے تعلق سے قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ اس کی سب سے بڑی صورت اور بہترین صورت زکوٰۃ ہے۔
تو زکوٰۃ کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر فضائل اور اس کو نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پیسہ رکھتے ہوئے مال جمع نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ کہ ان کے اس مال کو قیامت کے روز جہنم کی آگ میں داغا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہ مال ہے جو تم دنیا میں کمایا کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھ لو۔ پھر حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو لوگ مال رکھتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو ان کے مال کو قیامت کے روز ایک اژدہی کی شکل میں پیش کیا جائے گا، جو اژدہا ان پر ڈسے گا تو وہ کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ بات اخیر میں ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، نہ دینے والوں کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، لہذا ہم اپنے مال کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مال ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی فہرست میں ہمارا شمار فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جی مولانا، میں اور بات کو آگے بڑھاتے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جو کہ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کے لیے فرض ہونے کے لیے کیا نتائج آتے ہیں اس کے، اور اس کی نصاب کتنی ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ اہم گفتگو بتائیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ یہ اسلام میں اللہ رب العزت نے اس لیے فرض فرمائی ہے۔ آپ کا سوال اور ایک مرتبہ ریپیٹ فرمائیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں؟ نہیں، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ ہاں، زکوٰۃ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے پیچھے جو مقصد ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نہیں ہوا، مدینہ میں ہوا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ابھی توحید، اصلاح اور شرک کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا، تو مکہ مکرمہ میں یہ احکام و مسائل نہیں آئے، تو لہذا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہجرت کے بعد ہی بہت سے احکامات آئے، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، تو زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں ہوا۔ اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد کئی لوگوں کے پاس مال نہیں تھے، غربت اور بہت مطلب بے بسی کی زندگی تھی، تو ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے کہ تم اپنے مال سے، جو لوگ پیسے والے ہیں، اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرو تاکہ مال سب لوگوں میں تقسیم ہو جائے۔ جی، مطلب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب، دیکھیے اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلی ایک رائے یہ ہے جو جامعہ نظامیہ ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی، اس کی تحقیق کے مطابق، یعنی وہاں کے مفتیان نظام کی تحقیق کے مطابق، اگر کسی کے پاس 60 گرام 755 ملی گرام یعنی 6 تولے سے 1 گرام کے برابر، اگر 6 تولے کے بعد اگر 1 گرام کے برابر یا اس سے کچھ کم بھی ہو، تب بھی ایک مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کب؟ اس پر 1 سال گزر جانا ہے۔ اگر چاندی ہو تو 425 گرام 285 ملی گرام، اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے، تب ایک انسان پر، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ تو یہاں کی تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اور تحقیق اور بھی علماء کی ہے، جس کے مطابق اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں رائے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ یہ 60 گرام 755 ملی گرام یعنی 6 تولے پر اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اس لیے رہے گا کہ ظاہر بات ہے 7.5 تولے میں بہت زیادہ اگر رقم ہو تب زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اس میں کم پیسوں میں جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو یقیناً ثواب، جو زکوٰۃ کا ثواب ہے اس کو حاصل کریں گے، اور اس میں غریبوں کی بھی زیادہ مدد ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جب کہ ہر طرف لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر 60 تولے والے بھی، 6 تولے والے بھی اگر یہ سمجھے کہ مجھ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ ایک تحقیق ہے اس کے مطابق، تو دیں گے تو غریبوں کا بھی بھلا ہوگا اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ لہذا یہ علماء کے جو 2 اقوال یہ الجھن پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ اگر کوئی 6 تولے کے بعد بھی زکوٰۃ نہ دے تو وہ بھی سیف ہی ہے، اس لیے کہ ایک علماء کی رائے 7.5 تولے کی ہے۔ اگر کوئی 6 تولے پر ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ ان علماء کی رائے پہ عمل کرتے ہوئے تو ان کو زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ بہرحال یہ علماء کا اختلاف رحمت کا باعث ہوتا ہے۔
सुभान अल्लाह नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे कि आपके पास कितना माल कितना पैसा हो तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। आप हमारे प्रोग्राम पर कंटिन्यू बने रहे। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर आकर हम अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. मोहतरम नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रूहे रमज़ान, आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। तो जैसे कि आपने समाअत की, आज की हमारी टॉपिक है ज़कात, अहकाम व मसाइल। इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अवैस क़ादरी भी साथ में है, जो हमारे जवाबात माशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में दे रहे हैं। आइए फिर हम उन्हीं की तरफ मुतवज्जे होकर फिर सवाल करते हैं कि मौलाना, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ज़कात की मसारिफ यानी ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन है, और आप ये जवाब मुझे जो है हालत हाजिरा जो चल रही है, जो लोग परेशान हैं खाने पीने के लिए, जो पूरी तरह हिंदुस्तान लॉकडाउन है, इस सिलसिले में ज़कात के मुस्तहिक़ीन की आप हमें जो है तादाद बताइए। देखिए, ज़कात के मुस्तहिक़ीन या ज़कात के मसारिफ़ कुरान मजीद में 8 बयान किए गए हैं। 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है। हर एक के बारे में मैं इंशाअल्लाह कुछ क़दर तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, के सदक़ात यानी ज़कात के मुस्तहिक़ीन जिनको ज़कात देना है वो नंबर 1 है फ़ुक़रा, फ़कीर लोग, गरीब लोग। यहाँ फ़कीर से मुराद ऐसा आदमी जो ख़ुद ज़कात की निसाब नहीं रखता हो, यानी वो ज़कात देने के काबिल ना हो, वो भी फ़कीर ही कहलाया जाएगा शरीयत में। अगरचे कि वो उतना गरीब नहीं है कि घर में खाना वगैरह नहीं है, उसके बावजूद वो ज़कात नहीं दे सकता, तो शरीयत में वो ज़कात ले सकता है, तो वो फ़कीर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ये फ़ुक़रा को देना है। फ़ुक़रा में देखें, सबसे पहले गरीबों में आपके रिश्तेदार गरीब बहुत ज़्यादा हक़ रखते हैं। अव्वल नंबर पे आपके ख़ानदान में रिश्तेदारों में कौन गरीब हैं उनको आप देखें, इसलिए कि अगर ख़ानदान के लोग ख़ानदान के लोगों की हेल्प करेंगे तो एक आदमी को दूसरे ख़ानदान वालों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसको शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक ख़ानदानी वक़ार वहीं पर बाकी रहता है। तो फ़कीरों में सबसे पहले यानी गरीबों में सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को देखें।
ख़ानदानों में 3 चीज़ों को नहीं दे सकते। एक, अपने वालिदैन को, आबा व अजदाद को, दादा दादी नाना नानी, उनको नहीं दे सकते। फिर अपने नीचे वालों को, यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं दे सकते। फिर शौहर बीवी, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। ये 3 को छोड़कर बाकिया हम तमाम रिश्तेदारों को ज़कात का पैसा दे सकते हैं जो गरीब हो। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान में रखें कि गरीबों में रिश्तेदार के बाद पड़ोसियों को देखें जी। उसके बाद हम दूसरे गरीबों को देखें। ये हुआ पहला हिस्सा जो ज़कात का है। उसके बाद मसाकिन भी वो बहुत ज़्यादा गुरबत जिनके पास है वो उसमें आते हैं। वलआमिलीन अलैहा, एक है कि ज़कात पे जो इस्लामी हुकूमत जब होती है तो ज़कात कलेक्ट करने के लिए चंद लोग होते हैं जी। तो उन लोगों को भी ज़कात दी जाती थी, लेकिन चूँकि अब वैसे हालात नहीं हैं तो ये इसमें नहीं रहेगा। मतलब इन हालात में इन लोगों को ज़कात जो है ज़ाहिर बात है ये लोग नहीं हैं। उसके बाद एक इस्लाम में ये भी बताया गया था कि वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, यानी गैर मुस्लिमीन को ईमान की तरफ लाने के लिए जी ज़कात देना है। ये इसमें इख्तिलाफ़ उलमा का। बहरहाल अगर आप देखें कि अगर आप किसी ऐसे इलाक़े में हैं, अगर वहाँ पर आप ज़कात की रकम गैर मुस्लिमीन को देते हैं और उसकी वजह से वो ईमान की तरफ आएंगे जी, या कुछ दुश्मनी है, अदावत है, उसमें कमी आ जाएंगी, तो ये भी आप दे सकते हैं, अगरचे कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है। उसके बाद कुरान ने कहा कि वफ़ी रिक़ाब, जो लोग क़ैदी होते हैं, क़ैदियों को छुड़ाने के लिए आप ज़कात की रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें कि अक्सर ऐसा होता है कि बसा औक़ात के बाद ऐसे लोग भी बग़ैर किसी कसूर के सलाख़ों के पीछे रहते हैं, क़ैद में चले जाते हैं। जब वो चले जाएं तो उन पर उनका पूरा घर डिपेंड था, पूरा उसी पर मौक़ूफ़ थे, घर का पूरा अनाज, घर के पूरे अखराजात उन्हीं पर थे, मुनहसिर थे। तो अब वो वहाँ पर चले जाएं तो अब अंदाज़ा करें, आप जहन में लाएँ, तसव्वुर में कि अगर हमारे मतलब समाज में कोई ऐसे शख्स हैं कि उनके अहम आदमी जेल में हैं, तो घर का गुज़र बसर कैसा हो रहा होगा, बच्चों की तालीम, घरों रोज़ाना के अखराजात। तो इस्लाम ये कहता है कि तुम लोगों को क़ैद खाने से छुड़ाने के लिए भी पैसा ज़कात का खर्च कर सकते हैं। उसके बाद वलगारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, जो लोग मक़रूज़ हैं उनकी भी आप क़र्ज़ ज़कात के पैसे से मदद कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग मुसाफिर हैं, मुसाफिर का मतलब ये है कि एक आदमी तो पैसे वाला है जी, अल्लाह ने दिया है पैसा, लेकिन जब वो सफ़र में चले गए तो अब सफ़र में जाने के बाद यूँ समझे कि वो गरीब हो गए, पैसा चले गया या कोई चीज़ चोरी हो गई, कुछ भी नहीं है जी। तो असल में तो पैसे वाले हैं, लेकिन जब अपने वतन जाएंगे, अपने मकाम पर, लेकिन जिस हालत में अब वो हैं वो सिचुएशन, मिसाल के तौर पे अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कई लोग कई मकामात पे फंस गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है जी, अब पैसा वगैरह भी नहीं है उनके पास। अगरचे कि वो अपने मकान पे या अपने वतन में जाएंगे तो पैसे वाले हैं, वहाँ पर उनके पास सहूलतें हैं, लेकिन वो लोग सफ़र की हालत में हैं और ऐसी सूरत में मतलब कहीं सफ़र में चले गए थे, उस वक्त ऐसा हो गया, तो उनको भी हम ज़कात से पैसे दे सकते हैं। उसके बाद जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, हुज्जाज किराम, उनकी भी हम ज़कात के ज़रिए मदद कर सकते हैं। तो ये ज़कात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 8 मसारिफ़ बयान किए हैं। तो ये तो खैर कुरान मजीद के मसारिफ़ का एक तसलसल हुआ। अब आप लोगों के लिए इन तमाम 8 को मद्देनज़र रखते हुए हमारा मशवरा ये है कि आप सबसे पहले ज़कात निकालने के लिए अपने ख़ानदान के गरीबों को देखें, अपने अड़ोस पड़ोस को देखें। उसके बाद आप दूसरी तरफ, यानी दूसरी तरफ क्या हो सकता है, कहीं गरीब लोग हैं, बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं, इसके साथ साथ मदारिस इस्लामिया हैं, मदरसों का ताउन है, ये सब आप पहले अपने रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के बाद ये सब चीज़ों को देखना है। ऐसा ना हो कि आप पूरी रकम ज़कात की निकाल के आप किसी एक मतलब किसी दूर दराज इलाके को भेज रहे हैं या कहीं यतीम बच्चों पर सर्फ कर रहे हैं या किसी मदरसे को दे रहे हैं, जबकि आपके अहले ख़ानदान में गरीब लोग की निगाहें आपको देख रहे हैं कि कब यहाँ से हमको मदद पहुँचेगी, अड़ोस पड़ोस वाले मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ से कुछ हमको राहत मिलेगी। इधर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सदक़ात की बारिश बरस रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मौलाना, मैं एक और इसमें ये सवाल करना चाहूँगा कि जो सादात कराम होते हैं उनके लिए ज़कात का क्या हुक्म नाफिज होगा? देखिए ज़कात जो गरीब लोग हैं, सादात में जो गरीब, कि ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते हैं ये ध्यान में रखें। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने उसूल को, यानी अपने वालिदैन, माँ बाप या नाना नानी, अपने दादा दादी वगैरह को नहीं दे सकते। फिर अपने नीचे वालों को, यानी जो हमसे होते हैं, हमारी औलाद को या हमारे औलाद पोते पड़पोते वगैरह को। फिर उसके बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। फिर एक है कि सैयदों को ज़कात नहीं दे सकते,
سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے سے ہم اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں اور اپنے مال کی مطلب مصیبتوں مال پر آنے والی آفتوں کو ہم اس مال سے دور کرتے ہیں. تو جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خاندان ہے یہ پاک خاندان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاکی اور طہارت کا ذکر فرمایا ہے. تو ایسے پاک خاندان کو ہم ایسا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غریب سادات کی مدد نہ کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے خاندان والے پر احسان کرے گا اس کا بدلہ میں قیامت کے روز حوض کوثر کے ذریعے دوں گا, حوض کوثر کا جام پلا کر دوں گا. تو جو کوئی سادات کی خدمت کرتے ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے والوں کی مدد کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو زکوٰۃ کے مطلب ان پیسوں سے ہیلپ کرنا نہیں ہے جو زکوٰۃ کا میل ہوتا ہے, مطلب مال کا میل ہوتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ, بلکہ جب 100 روپے میں 2.5 روپے ہم جب نکالیں تو ہمارے پاس 97.5 روپے ہوتے ہیں. یعنی اتنی بڑی رقم ابھی بھی ہمارے پاس ہے. اس رقم میں سے پاک مال میں سے ہم سادات کے غریبوں کی مدد کریں. یہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی ہماری آخرت کو روشن فرمائے گا. تو یہ دیکھیں کہ سادات کو کی زکوٰۃ سے مدد نہیں کرنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سادات کو ایسے ہی بے سہارا چھوڑنا ہے, بلکہ سادات جہاں پر بھی غریب ہو ان کی خدمت کرنے پر آپ کو فخر ہونا چاہیے, ان کی خدمت کرنے پر آپ کو ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ میں نبی کے خاندان والے کو کچھ دے رہا ہوں. اور یہ یقین رکھیں کہ یہ رائے جانے والا نہیں ہے, بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بدلہ مجھے انشاءاللہ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اس میں مولانا نے کافی اچھی باتیں کی ہے. جی مولانا ایک اور ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ فکس ڈپازٹ جو بچوں کے لیے پیرنٹ جو ماں باپ رکھتے ہیں, جو کئی سالوں تک اس کو رکھتے ہیں ڈپازٹ میں, تو پیسے کافی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ مال پر 1 سال کا گزر ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو اب اس معاملے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بچوں کے اکاؤنٹس میں جو بھی پیسے ہوں جب تک وہ نابالغ ہوں تو ان کی رقم کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو جب تک وہ نابالغ ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جتنا بھی پیسہ ہے اس پیسے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اکاؤنٹس میں سے اب شروع ہو جائے گا کہ اب 1 سال گزرنا ضروری ہے. اس 1 سال گزرنے کے بعد اب جتنا ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہوگا اس سے ہم زکوٰۃ نکالنا شروع کریں گے. 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں یا سونا چاندی ہے یا دونوں کو ملانے سے اگر آپ کے پاس وہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام چاندی کی قیمت اگر بنتی ہے تو بس اب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ بچہ جب تک نابالغ ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کا ہم شمار نہیں کریں گے. بالغ ہونے کے بعد اب شروع کریں گے 1 سال کے بعد زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین بہت ہی باریک سوالات کے جوابات مولانا ہمیں پہنچا رہے تھے کہ زکوٰۃ کن حالات میں کس کو دینا چاہیے اور کون زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے ناظرین, میں یہاں پہ ایک اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ اپنی نام بنانے کے لیے کئی لوگوں کو جا کے ادھر ادھر بانٹتے ہیں, جو کہ ان کے پڑوس میں آزو بازو ان کے رشتہ دار میں لوگ بھوکے رہتے. جیسے کہ مولانا نے ایک بات کہی کہ ان کی نظریں ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ ہم غریب ہیں تاکہ ہم کو دیں گے, لیکن ہم اپنے نفس کو بڑھانے کے لیے, اپنی خواہشات, اپنے نام کو بڑھانے کے لیے لوگ نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں. بس آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا اے ٹی وی کے تمام ناظرین سے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کی واہ واہ ہو, آپ جو ہے اپنا نام زیادہ چاہتے ہیں, تو ایسی زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی, بلکہ زکوٰۃ انہی کو دینا ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے, جو احادیث شریفہ میں بتلایا ہے. تو آئیے ناظرین ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کریں. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار, ہاگرگاہ روڈ, گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 819786
7426. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. मोहतरम नादरीन, फिर से आपका इस्तकबाल है, फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम रूह रमज़ान, आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल कादरी के साथ. तो जैसे कि आप समात कर रहे हैं कि हमारी आज की टॉपिक है ज़कात, अहकाम व मसाइल पर मौलाना से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना उवैस कादरी जो कि आज के हमारे ऐवान में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात भी दे रहे हैं. तो फिर आइए हम और सवालात उनसे करते हैं, आपके हमारे इल्म में और इजाफा भी करते हुए हम सवाल करते हैं कि मौलाना में एक और एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है, मैं जो है पूछना भूल गया, फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोग मालदार है, पैसा है, सोना है, सब है उनके पास, लेकिन एक तरफ इतना सब रहने के बाद वो कर्जदार भी है, मकरूज भी है, तो क्या वो लोगों पर ज़कात फ़र्ज होगी? देखिए, जिन लोगों पर क़र्ज़ होता है और जो क़र्ज़ की रकम है अगर वो निकाल दी जाए, वज़ा की जाए आपके माल से, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी. तो इसी सूरत में आप पर ज़कात नहीं बनती. यानी अगर वो कर्ज़ के पैसे निकाल दें आपके रकम में से, तो अब आप ज़कात देने वाले, मतलब आप साहिब निसाब नहीं होंगे. ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी. मतलब एक आदमी के पास यूँ समझिए कि 25,000 रुपये हैं जी, उनके अकाउंट में 25,000 रुपये हैं, या उनके पास 25,000 की कोई अशिया हैं, चीज़ें हैं, सोना या चांदी उतना है, लेकिन उनके पास 50,000 रुपये का उन पर कर्ज़ है या 1 लाख का कर्ज़ है. तो जाहिर बात है जब निकालेंगे तो उनके पास वो तो माइनस में चले जाएंगे. तो अगर किसी के पास 1 लाख रुपये है लेकिन साथ में 80,000 रुपये या 90,000 रुपये उनको कर्ज़ है, अगर वो उसको उसमें से निकाल दें तो 10,000 रुपये बाकी रहते हैं. तो ऐसी अगर सूरत है कि जितना आपका कर्ज़ है वो माल अगर निकाल दें तो आप साहिब निसाब नहीं बनते, तो उस वक्त आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो. जी मौलाना, एक और एक सवाल आया कि ये लॉकडाउन की वजह से कि ज़कात का जो पैसा निकाल कर हम लोगों की अनाज के ज़रिए उनके जो भी घर के घरेलू सामान के लिए क्या हम ज़कात के पैसे खर्च कर सकते हैं? देखिए, ज़कात के पैसों से लोगों को अनाज देना ये ठीक होगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं, जिसको ये अनाज दे रहे हैं, तो पहले हम गौर करें कि मतलब तहक़ीक़ करें कि वो सय्यद ना हो. आप जिसको अनाज पहुंचा रहे हैं अगर वो सय्यद हो तो ज़ाहिर बात है सय्यद को ज़कात नहीं दी जा सकती. तो पहले आप तहक़ीक़ करें कि जिन जिन को आप अनाज देना चाह रहे हैं ऐसे घर आप सेलेक्ट कर लें जो गैर सय्यद हों और वाकई मुस्तहिक़ हों, तो आप उनको अब अनाज पहुंचा सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप अपनी जितनी रकम है उसे अनाज ख़रीद के रख दिए, अब जा रहे हैं बाहर लोगों में तकसीम कर रहे हैं, तो उसमें बेहतियाती हो जाएगी. उसमें सय्यद गैर सय्यद भी ले सकते हैं, या जो आदमी मुस्तहिक़ नहीं है वो भी अगर कुछ वक्त या ज़रूरत हो तो वो भी उससे ले लेंगे. तो इस बात का ख्याल रखें कि अनाज वगैरह अगर दे रहे हैं आप तो उसमें हम ख्याल रखें कि सय्यद को ना दें और मुस्तहिक़ को पहुँचाएँ. जी मौलाना, मैं इसमें एक और एक बात ऐड करना चाहूँगा. जो लॉकडाउन की वजह से जैसे आपने कहा कि अनाज वगैरह आप दे सकते हैं, दवाएं वगैरह सब आप फराहम कर सकते हैं, तो अब हम जो दवाएं जो ले रहे
جو اناج جو لے رہے اب اس کو جب پیک بنائیں گے کٹس بنا کر راشن کٹس بنا کر جب ہم دیں گے تو ضروری ہے کہ بھائی یہ ہم زکوٰۃ کے دے رہے کہہ کر اس طرح بولنا. زکوٰۃ کی رقم جب آپ لوگوں کو دیں گے تو زکوٰۃ کی نیت آپ کے دل میں ہوگی. اب اس کو الفاظ میں کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ نہ کہیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی سامنے والے کو دل آزاری ہوگی, یہ سن کر تھوڑی سی قلبی تکلیف ہوگی. تو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ یہ بیان نہ کریں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, یہ دل کی بات ہوتی ہے, اللہ رب العزت یہ دلوں کا دیکھنے والا ہے. تو بس آپ زکوٰۃ مینشن نہ کریں, زکوٰۃ کا ذکر نہ کریں, ایسے ہی دے دیں, انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. جی ایک اور ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ جو زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اناج راشن کٹس تو تقسیم کی جا سکتی ہے, لیکن جو آن لائن جو پیمنٹس ہے کیا ہم وہ جو زکوٰۃ کے پیسے اس کو آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں جی ہاں, کسی دوسروں کے اکاؤنٹس وغیرہ میں؟ بالکل. جس طرح آپ زکوٰۃ کی رقم کسی کو پیسوں کی شکل میں دیتے ہیں یا اناج کی شکل میں دیتے ہیں یا کسی اور صورت میں دیتے ہیں, اسی طرح آپ ایک مستحق و زکوٰۃ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ایک اور ایک سوال بہت اہم ہے, جو خواتین جو زیورات پہنتی ہے, کئی ایسے خواتین ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں زیور پہنی ہوں اس میں مجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہے, کئی تولے تک پہنتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے آپ کا کہ خواتین جو زیورات پہنتی ہیں تو زیورات پر اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے, یعنی اگر سونا چاندی ملائے تو ایک 18 سے 20 ہزار کا اگر ہو جائے, ظاہر بات ہے آدھا تولہ بھی سونا ہوگا اور اسے ساتھ چاندی مل جائے گی, تو آج کے زمانے میں یہ چاندی کی نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ تقریباً بہت سی خواتین پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, لیکن خواتین واقف نہیں ہوتی کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر سونا چاندی آپ کے پاس مل جائے, دونوں ہوں یا سونے کے ساتھ کچھ بھی پیسہ ہو, تو اگر آپ کے پاس یوں سمجھیے کہ 20 ہزار تک کا اماؤنٹ بھی بن رہا ہے, اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب جب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے خواتین کہاں سے لا کر دیں گی, تو یہ سوال ہوگا. تو خواتین کی طرف سے شوہر ادا کریں تو بہت اچھی بات ہے, جو کہ عام طور پہ ہوتا بھی ہے. اللہ رب العزت ان کو ثواب عطا کرے گا, مدد کرنے کا ثواب. ویسے تو خاتون کو ہی دینا ہے لیکن وہ ان کی جانب سے دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواتین چونکہ وہ خود زیورات پہنتی ہیں, سونا ان کے پاس ہوتا ہے, وہ خود اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سال بھر ان کے پاس جو کچھ پیسے آتے ہیں اخراجات میں سے, وہ کچھ اپنے پیسے میں سے کچھ پیسے جمع کر کے رکھیں, ایک غلہ ہی بنا ڈالیں زکوٰۃ کا. اسی طرح قربانی کا, جب ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اگر یہ وہ خود اہتمام کریں گے تو ایک وقت پر پہنچنے کے بعد ایک رقم بن جاتی ہے جس سے وہ زکوٰۃ دیں گے. اگر ایسا کریں گے تو مال کی محبت جو ان کے پاس ہے وہ بھی اسلام نکالنا چاہتا ہے. تو یہ ایسا کریں کہ بجائے ہمیشہ شوہر کی جانب سے زکوٰۃ دیے جانے کے, خواتین بھی اس کا کچھ اہتمام کریں اور اپنی طرف سے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ مولانا آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ایک اور ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کا نظام, اس کو کس بہترین انداز میں ہم بنائیں اس کا نظام؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ زکوٰۃ ایسے تو ہم دیتے ہیں کہ ہر آدمی انڈیویجولی انفرادی طور پہ ہم جیسا کہ بتائے اتنے جو احکام ہم سنیں ویسا تو دیتے ہیں, لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہوا کہ ہم اس کا ایک اسٹرکچر بنائیں, ایک سسٹم بنائیں, ایک آرگنائزیشن بنائیں زکوٰۃ کی. اس آرگنائزیشن کے تحت ہم زیادہ خدمت کریں. تو ہم اسلام کا جو مقصد ہے زکوٰۃ کا اسلام کا مقصد کیا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, کہ مال چند لوگوں کے مٹھیوں میں نہ رہ جائے بلکہ وہ مال گشت کرتا رہے, وہ لوگوں کے پاس پھیلتا رہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک رپورٹ ہے, آکسفیم ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 2153 لوگ کے پاس جو دولت ہے یہ 4.6 بلین لوگوں کی ان کے پاس دولت ہے. 4.6 بلین لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا صرف 2153 لوگوں کے پاس ہے. اگر یہ ہوگا تو مطلب لوگوں کے پاس بحران ہوگا, معاش کا, پیسوں کا مسئلہ ہوگا کہ چند لوگ اتنے پیسے اپنے پاس اکٹھے رکھے ہیں, وہ پیسہ لوگوں میں نہیں جا رہا ہے. تو اب اس پر لوگ کام کر رہے ہیں کہ کیسے لوگوں تک پیسہ پھیلائے. تو اسلام اول دن سے یہ بات کہتا ہے کہ پیسہ چند لوگوں کے پاس جام نہ ہو بلکہ پیسہ سرکولیٹ کرتا جائے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے لوگ ایک ایسی تنظیم بنائیں, آرگنائزیشن بنائیں جو زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لیے ہو. اس میں جو متمول حضرات, پیسے والے حضرات, اہل ثروت ہوتے ہیں, وہ
ایسے ایک تنظیم بنائیں جس میں پیسے والے ہوں اور بھی متوسط درجے کے بھی لوگ ہوں. ایک تنظیم بنائیں. سب سے پہلے لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اڑوس پڑوس کے غریبوں کو دیں اور ایک حصہ وہ ہم تنظیم میں جمع کریں, اس آرگنائزیشن میں جمع کریں. اگر کئی لوگ ایک آرگنائزیشن میں پیسہ جمع کریں گے تو ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی. خطیر رقم جب جمع ہوگی تو اس رقم کے ذریعے ہم ٹارگٹ اپنے ایک گولز بنا سکتے ہیں, اپنے ایک مقصد بنا سکتے ہیں, چند مقاصد, کہ اس پوری رقم کا اتنا پرسنٹیج ہم ایجوکیشن میں لگائیں گے. جو غریب بچے ہیں, غریب بچیاں ہیں, جو 10th کے بعد 12th کے بعد آگے نہیں پڑھ سکتے, معاشی مسئلہ ہے, بچوں کو نہیں پڑھا سکتے, تو ہم ایجوکیشن میں اتنا پیسہ لگائیں گے. پھر کچھ پیسہ ہم ایسی بیواؤں پر لگائیں گے جو بہت ہی بے سہارا ہیں, کوئی ان کا کچھ نہیں ہے, تو ان کی فلاح کے لیے ہم یہ کام لگا سکتے ہیں, ایک پیسہ لگا سکتے ہیں. پھر ایک مد ہم یتیم بچوں پر لگا سکتے ہیں. اس طرح ہم بعد میں طے کر سکتے ہیں کہ اغراض کیا ہوں, کچھ پوائنٹس بنا سکتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ کام کریں گے, اور میں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے گلبرگہ کے اہل ثروت مالدار حضرات سے ریکویسٹ بھی کروں گا, درخواست بھی کروں گا کہ آپ اس بارے میں سوچیں کہ کوئی تنظیم بنا کے آپ ایک منظم انداز میں زکوٰۃ کا کام کریں, تو انشاءاللہ ایک اچھے پیمانے پر ہم زکوٰۃ کے مال کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور سماج کا ایک بہتر کام کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, آج کے ہمارے مہمان عالم دین مولانا اویس قادری جو زکوٰۃ کی اہمیت بھی بتا رہے تھے, فضیلت بھی بتا رہے تھے, اور اس کے باریکی جو مسائل ہے وہ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہے تھے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون ہے. مولانا نے سب کچھ بتایا کہ کس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے آپ کو اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. پھر زکوٰۃ کے طریقے بھی بتائے, اس کا نظام سسٹم بھی بتایا کہ کس طرح آپ لوگوں کو زکوٰۃ اپنی پہنچائے. آپ نے سب بتایا. تو مولانا میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ATV پر آ کر ہمارا ساتھ دیا, ہمارے سوالات کے جوابات دیے. میں بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو محترم ناظرین, یاد رکھیں یہ پروگرام روزانہ وقت سحر وقت افطار آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ ابتدائی رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ آپ ATV پر یہ پروگرام دے سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہو, تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جب ہمارے پروگرام جب چلتا ہو, جب یہ لائیو آپ فیس بک پر یوٹیوب پر جب ہمارا پروگرام دیکھتے ہو, تو اس وقت آپ اپنا نام, اپنا فون نمبر اور اپنا سوال ہمیں ارسال کر لیں, ہمیں پوسٹ کر لیں. انشاءاللہ ہم دوسرے پروگرام میں آپ کا جواب دیں گے. اب دیجیے آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کو اجازت. ہم پروگرام کے آخری میں ایک نعت خواں کو جوڑیں گے, پھر ہمارا پروگرام کا اختتام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے, آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. غم نہیں چھوڑ دے سارا زمانہ مجھ کو, غم نہیں چھوڑ دے سارا زمانہ مجھ کو. میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے, میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لے
تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426۔ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020। رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت